قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر جائیں ان کے بارے میں مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے۔ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور ان کے رب کے پاس انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، اور جو رزق انہیں دیا جاتا ہے دنیا والوں سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، جنت کا رزق انہیں ملتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ بظاہر اگرچہ ہم دیکھتے ہیں ان کے جسم کے اعضاء کٹتے ہیں، خون کے فوارے پھوٹ جاتے ہیں، ان کو تلوار لگی، نیزہ لگا، زخم ہوئے، جدید دور کے آلات حرب میں سے اگر کسی کو گولی لگی یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے ہتھیار اوزار سے شہید ہو گیا، ہم نے دیکھا بظاہر اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کو قبر کے اندر دفن بھی کیا، لیکن اس کے باوجود وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر جاتے ہیں ان کے بارے میں جو حکم ہے نا کہ ان کو مردہ کہنا نہیں، چھوڑو ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، اس کا مطلب ہی اصل یہ ہے کہ وہ دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود وہ حیات رہتے ہیں، اور یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، آپ کہیں کہ زندوں کو تو رزق ملنا چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے ان کے رب کے پاس سے ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ اب زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، اور اس کی مثال سب سے بڑھ کر جو سمجھ آتی ہے وہ کربلا کے میدان سے سمجھ آتی ہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ بندہ اگرچہ دنیا سے پردہ کر گیا ہے، اس کے باوجود فکر حسین آج بھی زندہ، فکر حسین آج بھی زندہ۔ کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال دوں یہاں، یزید، اس کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد، شمر ذی الجوشن، عمر بن سعد وغیرہ جتنے لوگ میدان کربلا میں امام علی مقام کے مد مقابل تھے، 22,000 کا لشکر تھا، وہ سارے آپ کے مد مقابل تھے۔ بتائیے کتنی نسلیں ہوں گی، ان کی کتنی اولادیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آج دنیا میں نہ ان کے ناموں پر کوئی نام رکھنے کو تیار ہے، نہ ان کی سوچ اپنی اولاد کو دینے کو کوئی تیار ہے، نہ ان کا نقش قدم کوئی بتانے کو تیار ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیے جناب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کا شہزادہ صرف ایک ہی ظاہری حیات میں جناب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف آپ موجود ہیں اور آپ سے آپ کا سلسلہ چلا ہے۔ دیکھ لو آج بھی دنیا میں جگہ جگہ پر، بلکہ ہر جگہ پر سید موجود ہیں اور قیامت تک سید موجود رہیں گے۔ ایک شہزادہ بچا ہے، ان سے نسل مبارک بڑھتی ہے، قیامت تک کائنات کے اندر سید موجود رہیں گے، اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ایک بھی نہیں بچا ان کی طرف سے۔ اور دیکھیے اسے کہتے ہیں زندگی اور اسے کہتے ہیں موت۔ 22,000 کا لشکر ہو کر بھی ختم ہو گیا، اور ایک شہزادہ زندہ رہ کر بھی قیامت تک کے لیے وہ نسل پروان چڑھ رہی ہے، اور ان کا فیض اس دنیا میں بٹ رہا ہے۔